بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عوام کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں ہم کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف وڈیرے ہی عوام کا استحصال نہیں کرتے, وڈیرے ہی عوام کا خون نہیں چوستے, سرمایہ دار اور صنعت کار ہی عوام کا خون نہیں چوستے. یہاں سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے وڈیرے صنعت کار ٹائپ کے جو لوگ ہیں, اس ذہنیت کے لوگ ہیں, وہ فنکاروں کا کس طریقے سے استحصال کرتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ایک لوک فنکار تھے سائیں علن فقیر صاحب, ان کے روحانی شاگرد ہیں جناب سائیں فقیر احد بخش صاحب, جن کا رحیم یار خان سے تعلق ہے. ہمارا لوک ورثہ ہے جس کی ذمہ داری تو ہے فنکاروں کا خیال کرنا, لیکن لوک ورثہ ایک ڈریکولا نما ادارہ ہے جو فنکاروں کا خون پیتا ہے. آپ یقین مانیں گے کہ جو لوک ورثہ کا میلہ ہوتا ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سائیں فقیر محمد صاحب کو کتنی اجرت دی گئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پر ڈے کتنی اجرت دی گئی. اتنی اجرت جو ہے وہ کسی کو ویسے ہی رستے میں چلتے چلتے لوگ جو ہیں, اب تو فقیر جو ہے وہ بھی 50 روپیہ نہیں لیتا, لیکن سائیں جی کو پر ڈے کی اجرت جو ہے سارے شہر میں گھوم کے منادی کرنے کی کہ جی لوک ورثہ کا میلہ آ گیا ہے, 50 روپے. ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو فنکاروں کا پیسہ کھاتے ہیں اور فنکاروں کو 50 روپے پر ڈے کے حساب سے اجرت دیتے ہیں. پھر یہی معاملہ ختم نہیں ہوا. سائیں جی کو یہاں پہ انہوں نے ایک بالکل چھوٹا سا, جس طرح مرغیوں کا ڈربا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ دی ہوئی تھی رہنے کے لیے. صرف اس میں سائیں جی لیٹ سکتے تھے سائیں فقیر محمد صاحب. لیکن جب خبریں لگنا شروع ہوئیں, میں نے اور ملک نواز سوکی صاحب نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا لوک ورثہ کے ڈریکولاؤں کا, تو انہوں نے خیال یہ کیا کہ کہیں سائیں فقیر محمد تو ہماری خبریں لیک تو نہیں کرتا. تو انہوں نے سائیں فقیر محمد صاحب سے وہ مرغیوں کا ڈربا بھی واپس لے لیا. تو آج کل سائیں فقیر محمد کو انہوں نے لوک ورثہ سے نکال دیا. تو سائیں فقیر محمد جو ہیں وہ دربدر ہیں. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, کہیں نہ کہیں سے ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک سہارا مل ہی جائے گا. لیکن ان کا اصل چہرہ جو ہے لوک ورثہ والوں کا بے نقاب ہو گیا, اور کھل کے ان کے جو دانت ہیں جو گڑے ہوئے ہیں تمام فنکاروں کی شاہ رگ میں, وہ بھی آپ نے دیکھ لیے کہ ایک فنکار جس کو 50 روپے پر ڈے اجرت دی گئی. تو سائیں جی سے ان کا دکھ حال سنتے ہیں کہ سائیں جی آپ کے ساتھ کیا بیتی. السلام علیکم سائیں فقیر محمد صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں فقیر محمد صاحب, آپ یہ لوک ورثہ میں آئے کب تھے؟ میری اسلام آباد میں انٹری تو 2000 میں ہوئی. 2000 روپے میں یا سن 2000 میں؟ سن 2000 میں. اچھا 25 سال ہو گئے. اچھا 25 سال پورے جی ہو سائیں. صحیح. جس میں کچھ دن امام بری پہ رہتا رہا, اچھا کچھ دوستوں کے پاس رہتا رہا. ہاں, پھر ایک زاہد ملک صاحب پاکستان آبزرور کا مالک تھا, صحیح. وہ ملا مجھے, کہنے لگا یار آپ تو علن فقیر ہیں, آپ پاکستان میں, تو وہ تو بہت بڑا فنکار تھا, وہ اس جہان سے چلا گیا, تو اللہ نے ہمیں دے دیا. میں کیسے رہنے کا بہت پرابلم ہو رہا ہے. تو اس نے PNC کو بھی ٹیلی فون کیا کہ اس کو پروگرام دو. اللہ ان کو کے رحمت کرے. زاہد ملک صاحب بڑے اچھا انسان تھا, بہت اچھا. اور اس نے اس وقت تھا اپنا لوک ورثہ تیار ہو چکا تھا 2004 کے بعد وہ بننا شروع ہوا. تو پھر مجھے بھیجا زاہد ملک صاحب نے, اقسی مفتی صاحب تھے. اچھا جی. اس کے پاس اس نے, وہ مجھے ملا, اس نے عزت کی, اس نے کہا یار آپ ادھر ہی رہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے رہنے کی جگہ تو نہیں تھی. پھر یہی کمرہ اس نے ہمیں دیا, یہ ڈربا جو تھا. جی ہاں, کہ بھائی آپ ادھر رہیں, اور جو پنڈی والے ہیں وہ ساز طبلے وغیرہ ادھر رکھ کے وہ گھر چلے جائیں گے, اور آپ کرائے سے یا ادھر ادھر بھاگنے سے آپ ادھر رہیں. پھر میں 14 سال لوک ورثہ کی خدمت کی. اس میں میرے ساتھ یہ اچھا نہ کرتے رہے, پھر بھی میں خاموش رہا. جو رہائش انہوں نے دی تھی اس کا کرایہ لیتے تھے آپ سے؟ نہ. اچھا جی. اور آپ کے ذمہ انہوں نے کیا کام ڈالا جو جب آپ کو رہائش دی؟ تو کہ بھائی جو پروگرام ہم جدھر بھی کرائیں گے آپ ہمیں نہ نہیں کریں گے. اور پیسے ہم دیں یا نہ دیں؟ پیسے تو 5000 10 دن کا اگر ملے 4 بندوں کو, تو آپ سوچ لیں کتنی جہاڑی پڑتی ہے. جیسے یہ پچھلا میلہ جو گزر گیا, اس میں مجھے تو نہیں ملے, میرے بیٹے کا ایک چیک بنایا تھا. وہ کتنے کا؟ وہ جتنا آپ نے شارہ بنایا اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ 500 کا چیک بنایا. نہیں, اس کا کوئی بنایا 5-6 آدمی تھے ہم. اچھا. تو کتنے, 5000 کا 10,000 کا؟ پتہ نہیں 15 کا تھا یا 20 کا. تو 6 آدمیوں کے لیے 2,000 ہی ہوا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ مجھے بھی نہ دیا, میرے بھتیجوں کو یتیم تھے ان کو بھی نہ دیا. کوئی مجیرہ بجاتا تھا, کوئی گاتا تھا. صحیح ہے. جی. تو
ہر عیدی آتا رہا اور میرے اوپر دباؤ ڈالتا رہا دباؤ کیا ڈالتے تھے آپ پہ؟ کہ بھئی آپ ادھر بیٹھے ہیں تم پھر پیسے مانگتے ہو. اچھا بات سنیں، یہ کھانا وانا آپ کہاں سے کھاتے تھے ادھر رہتے تھے؟ کھانا اپنا خود پکاتے تھے ادھر؟ نہیں وہ ہوٹل ہے ایک، وہ ہمیں فری میں دیتا تھا. اچھا 69 1969 والا جو ہے؟ جی ہاں صحیح، بلال صاحب. اچھا جی ہاں وہ مطلب فری میں؟ ویسے جی صحیح، ہوٹل تو کافی بڑا ہے. جو کچھ ہے، مگر وہ فری میں ہم کو 10 سال کھانا دیا. اچھا جی صحیح. اچھا، لیکن یہ جو 50 روپے انہوں نے دیے ابھی جو میلہ تھا، 50 روپے پر ڈے کے حساب سے دیہڑی دی نا انہوں نے 50 روپے آپ کو؟ پڑتی تو 50 روپے ہے نا صحیح. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نا 10 دن ہو گئے منادی کے. ہاں گاڑی شہر میں گاڑی کے اوپر میلہ ہے میلہ ہے میلہ ہے. اچھا رات 10-11 بجے تک. صبح کتنے بجے سے؟ نہیں، شام 3-4 بجے کے بعد رات کے 11 بجے تک ہاں ہاں. جگہ جگہ رکتے اور میلے کی منادی کرتے. تو جتنے بڑے آپ فنکار ہیں، اتنے تو آپ ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں، اتنے تو آپ پارا چوک میں کھڑے ہو جائیں تو ہزاروں روپے تو شام تک. 1000 روپے صحیح بات ہے. تو یہ آپ نے ان کے مگرمچھوں کے ٹائر کدھر چڑھ گئے آپ؟ صرف اس لیے کہ چلو رہ رہا ہوں. تو وہ بھی انہوں نے جگہ چھین لی. اور دوسرا یہ کہ ادارہ ہے نا صحیح. تو جو 10 دن آپ نے گاڑی پہ چڑھ کے ڈانس کیا جی ہاں، اور ان کی مشہوری کی، اس کے کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ 5000 دیے تھے صحیح. 10 دن کے 5000؟ اور کیا. پھر آپ نے کسی کو شکایت نہیں کی کہ یار میں نے ان کو بولا کس کہ کو؟ بابا یہ انوار صاحب ہے اور میڈم ہینا ہے، ہاں اور جو چیک تھا میں تو چیک بھی ان سے نہیں وصول کر رہا تھا. ہاں پھر انہوں نے کہا یار تو چیک وصول کر، ہاں. آپ کے ساتھ آئندہ پروگرام میں اچھا کریں گے. اور تو پھر رہتا تو ہے. ہاں رہتا تو ہے. ہاں، مگر یہ ان کا ایک بہت بڑا بول تھا کہ رہتا جو ہے. ہاں. میں پھر خاموش ہو جاتا. غریب لوگ. تو سائیں جی وہ رہائش بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، آپ ان کی رہائش ان کے پہلے ہی ان کے منہ پہ مارتے، تو ایسی رہائش تو آپ دوبارہ بڑی سرکار چلے جاتے. پہلے اگر میں نکل جاتا تو آج میں اس جگہ پہ نہ ہوتا. اچھا سائیں جی، اتنے آپ نے 25 سال وہاں پہ گزارے، آپ نے بڑی چیزیں وہاں پہ دیکھی ہوں گی. کیسے کہ سنا کبھی چوریاں ہوتی، سرکاری ملازمین کو چوریاں کرتے بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ صحیح دیکھا یہ کہ رات کو ہم رہتے تھے. اب جب 1-1.5 سال ہو گئے، 1 سال ہو گئے، پتہ چلا رات چور آئے تھے. اچھا. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن. یعنی چور لگاتار؟ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آخر 6 دن 7 دن روزانہ کہ رات چور آئے تھے، رات چور آئے تھے، رات چور آئے تھے. اچھا. تو میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ہاں. یعنی تکڑے تکڑے، کوئی منجیرا بجاتا ہے، کوئی جھومر. اچھا، جو شاگرد ہیں آپ کے، ہاں، جو ہیلپ کرتے ہیں آپ جی ہاں، بھتیجے بھی ہیں، بیٹا بھی ہے. تو میں نے انوار صاحب کو بولا کہ جی 6 دن سے چور آ رہے ہیں. 6-7 دن سے چوری ہو رہی ہے. ایسا تو ہمارے علاقے میں بھی اگر ہوتی ہے واردات تو 3 دن 4 دن کا وقفہ ہوتا ہے. کوئی وقفہ ہی کرا لیں. یہ تو روز چوری ہو رہی ہے. اس نے کہا میرا بھی ایسی چوری ہو گیا ہے. بہت اچھے. اچھا. پھر میں نے کہا اگر آپ کا ہی چوری ہو گیا ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. ہاں جی. پھر میں خاموش ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ انوار صاحب آپ نے کوئی FIR کروائی ہے ایسی چوری کی؟ رپٹ شپٹ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں دی. نہیں دی، کیونکہ وہ چوری جو ہے وہ چونکہ چوروں کے ساتھ مل کے ہوئی ہوگی نا. یہ تو اللہ انوار جانتا صاحب ہے. اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں، اگر واقعی چوری ہوئی ہے، کہیں درخواست دی ہے، FIR کروائی، آپ کو FIR کروانی چاہیے تھی. اگر آپ نے FIR نہیں کروائی تو پھر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اچھا، اور کیا کیا چوری ہوا جی یہاں سے؟ باقی تو معلوم نہیں، کبھی کہیں کوئی سریے لے گئے ہیں، کبھی کہیں کچھ لے گئے ہیں، کبھی کہیں کچھ لے گئے. کوئی فنکاروں کی چیزیں، کوئی کسی کی ڈھول کی چوری ہوئی، کسی کا باجا، کچھ نہیں؟ کوئی فرنیچر کا سامان وہاں سے چوری ہو گیا؟ نہیں، بس یہ ہے کہ چوری، رات چور آئے تھے، چوری ہو گئی. مطلب انہوں نے 6 دن لگاتار وارداتیں کی. لگاتار 6-7 دن. یار ان چوروں کو سلوٹ ہے بھائی. کیا دیکھیں، ان کو بھی سلوٹ ہے، لوک ورثہ والوں کو. انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا اور انہوں نے وقفہ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے تو سکوٹی ہے. ہاں. باہر سے بندہ تو نہیں آ سکتا نا. یہ تو رات کوئی بندہ کوئی رک جاتا ہے، میرا خیال ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، اندر سے تالا نہ کھولا جائے، دروازہ نہ کھولا جائے اور اندر ہی چور کو نہ سلایا جائے تو کیسے چوری ہوگی؟ بڑی بات یہ ہے کہ باہر سے بہت سخت پہرا ہے، سکوٹی ہے سخت. باہر سے بندہ تو نہیں آ سکتا نا صحیح.
میں ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. یہ حیران کن بات ہے. لوک ورثے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کا یہ لوک ورثہ ہے. لگاتار 6 دن چوروں کا آنا, چوروں کا چوری کر کے چلے جانا. متعلقہ وزارت کے جو وزیر ہیں وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی اس معاملے کو دیکھیں کہ لگاتار 6 دن چور جو ہیں وارداتیں کرتے رہے. نہ انوار ٹس سے مس ہوئے, نہ ہینا بی بی ٹس سے مس ہوئی, نہ کوئی اور ٹس سے مس ہوا. اچھا سائیں فقیر محمد صاحب, مجھے ایک اور بات بتائیں کہ سنا ہے کہ ادھر پرائیویٹ لوگوں کو یہ دے دیا جاتا تھا کہ کوئی اپنے فنکشن کرو, شادی بیاہ کے, منگنی کے فنکشن رات کو, اور اپنے برتھ ڈے مناؤ, موج کرو, میلہ کرو. 8 بجے کے بعد دروازے بند, اندر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. یہ کچھ دن دیا تھا. اچھا اچھا. 3-4 پروگرام تو میں نے بھی ان کے ساتھ مل کے دیکھے, اندر نہیں گیا. اچھا یا دیکھیں. اوپر نہیں گیا. میں دیکھا کہ آج کوئی پارٹی ہے, اچھا پارٹی چل رہی آج ہے. کوئی پارٹی ہے, اچھا آج کوئی پارٹی ہے, آج کوئی یہ ہے. اچھا سائیں صاحب, اندر آپ چونکہ رہتے ہی ادھر تھے, ان 25 سالوں میں کوئی ایسی گندی واردات بھی دیکھی یہ جنسی ہراسگی سے متعلق, یا ایسا کہ آپ نے دیکھا ہو, آپ نے کہا چلو یار پردہ ہی پڑا رہنے دیں؟ نہیں ایسا سنتے رہے. اچھا سنتے رہے ہیں, باقی دیکھا نا, آنکھوں سے نہیں دیکھا, سنا ہے کہ آج ادھر یہ کام پڑ گیا, ادھر یہ یا کام پڑ کسی گیا. آج فلاں نے ہراسمنٹ کیا کسی کو, اچھا یا فلاں نے چھیڑ چھاڑ کی. یہ ایسے تھوڑی تھوڑی, ہاں مگر دیکھا نا. اچھا. ہاں صحیح. اکسی مفتی کے بھی بڑے قصے میں ہم نے سنے, آپ نے کیا سنے اکسی مفتی کے حوالے سے؟ اس کا میں نے کچھ نہ دیکھا. اچھا. اللہ گواہ ہے. مگر یہ دکھ یہ ہے کہ یہ لوک ورثہ ہے صحیح, ہاں یہ ہماری عزت ہے پورے پاکستان کی بھی, فنکاروں کی بھی. بالکل صحیح. ہم 5 بار انڈیا گئے تو پاکستان, امریکہ 2 بار گئے تو وہاں کون؟ پاکستان. جب آپ امریکہ گئے تھے تو ادھر لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر ہی ٹک جائیں؟ جی ہاں صحیح. اچھا. جی ہاں صحیح, بہت انہوں نے کہا. مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی مٹی ایسی ہے کہ مجھے کہیں نہیں رہنے دیتی. اصل میں آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ مٹی اور اس مٹی کے بنے ہوئے لوگ آپ کا خون چوستے رہیں, ایسا ہی ہے؟ آپ کو چس نہیں آتی ہوگی نا کہ جب تک آپ کا یہ لوک ورثہ والے خون نہ پئیں. دیکھیں بعض کو انسان کو یہ بھی عادت ہے. اب اگر گیا تو پھر واپس نہیں آؤں گا. اب وہ آپ کو ویزا ہی نہیں دیں گے. اب آپ نے کیمرے کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جی اب میں گیا واپس نہیں آؤں گا. وہاں تو آپ وہ کسی ایک جگہ پہ کسی ریلوے ٹریک کے پاس کھڑے ہو کے یا اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے یہ گانا شروع کر دیں نا جو گاتے ہیں آپ, جی ہاں جی, تو آپ کے تو ڈالروں کی بارش ہو جائے. جی ہاں صحیح. یہ تو خون پینے والے لوگ ہیں آپ کا. تو آپ نے ابھی کہیں پہ شکایت بھی کی ہے کہ نہیں جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ آپ جی سے ہاں جی صحیح. کہاں یہ شکایت میں نے کی تھی منسٹر کلچر سندھ ذوالفقار شاہ کو. ہاں کیونکہ میں بیٹھا پنجاب میں ہوں. نہیں تو شاہ جی وہاں یہاں پہ کیا کریں گے, وہ تو سندھ کے ہیں. سنو نا صحیح, کیونکہ میں پہلے سندھ جب گیا تھا تو ان کے ڈی جی نے کہا کہ آپ پنجاب کا ID کارڈ ہے, آپ وہاں جائیں. تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 30 سال ہو گئے, ہمیں کوئی پروگرام 25 سال میں نہیں ملا. انہوں نے بھی آپ سے لاپرواہی اختیار نہیں کہ بھائی آپ پنجاب کے ہیں. آپ پنجاب کے؟ پنجاب میں بھی آیا تھا الحمرا. اچھا. انہوں نے کہا آپ گاتے تو سندھی ہے, ہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا. ایک چیک دیا تھا انہوں نے 20,000 کا پنجاب نے, ہاں جو سب کے کیش ہوئے تھے, میرا نہیں ہوا تھا. آپ بھی میری بات مان لیں کہ اللہ کی قسم یہ جو یہاں پہ ویسے فنکشن ہوتے ہیں نا, اس فنکشنوں کے علاوہ آپ ہفتے میں ویکینڈ پہ یہ F6 ہے, F7 ہے, F8 ہے, F10 ہے, آپ پارا ہے, یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا کریں. لوگ آپ پہ جان نچھاور کریں گے. ہاں جیسے پیار کرتے ہیں. ہاں جس طرح آپ سے پیار کرتے ہیں. یہاں چونکہ اسلام آباد میں تمام صوبوں کے لوگ رہتے ہیں, تو سب صوبوں کے لوگ آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کا دکھ درد بھی بانٹیں گے. لوک ورثہ میں بھی پوری دنیا سے بھی آتے ہیں, پورے پاکستان سے بھی آتے ہیں. لیکن ادھر تو وہ انہوں نے پیسے جو آپ پہ نہیں, جو لوگ نچھاور کرتے پیسے, یا جو غیر ملکی آتے ہیں جو آپ کو ڈالر یا پاؤنڈ دیتے ہیں یا یورو دیتے ہیں, وہ تو انہوں نے اپنے بندے چکنائزر رکھے ہوئے ہیں نا, وہ پکڑتے ہیں, وہ پھر آپ لوگوں کو دیتے ہی نہیں ہیں. نہیں ہم تو ان سے پہلے لے جاتے ہیں. ایک 2 بار ہوا تھا نا. ایک وہ بھی چیف جسٹس تھا کوئی آسٹریلیا کا, ہاں سندھ کے چیف جسٹس اس کے ساتھ آئے تھے. اچھا. یہ کافی سالوں کی بات ہے. لیکن آپ کو پیسے نہیں اس وقت دیے؟ اس نے جا کے PA کو بولا کہ $1,000 جا کے ان فقیروں کو دیو.
ہاں وہ آیا تھا دینے، ہاں وہ محکمے کو دیا، لوک ورثہ کو. لوک ورثہ نے 2,000 دیے کہ بھئی یہ پورے لوک ورثہ کے جتنے ملازم ہیں ہم نے سب کو بانٹ دیا. پھر میں نے بولا تھا کہ صحیح وہ ناچ تو نہیں رہے تھے 100، ہاں کام تو ہم نے کیا ہے نا، تو ہمیں دینا چاہیے سارا. ہاں. اس نے کہا نہیں سب کو بانٹ دیا، پھر ہم خاموش ہیں. سائیں جی جس طرح لاہور ہے نا نگری داتا دی، جی تو یہ اسلام آباد جو ہے نا یہ ہے بڑی سرکار کا. سبحان اللہ. آپ کسی دن بڑی سرکار جائیں نا، ادھر قرآن پاک پڑھیں، فاتحہ شریف پڑھیں، ٹھیک، تو لگا دیں شکایت ان کی، سب کو کرا دیں الٹا. انشاءاللہ بڑی سرکار کا انشاءاللہ ادارے بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح یہ پاکستان ہے، ہاں جی انشاءاللہ جتنے ادارے ہیں نا یہ لوک ورثہ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تم کون سا ظلم غریبوں کے یار، اتنے اوپر بڑے کر رہے ہو. فنکار سے ڈربا چھین لیا اور 50 روپیہ دیہڑی دیتے رہے، کتنے ظلم کی بات ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ یہ 14 سال میں انہوں نے ہم سے اتنا پروگرام کروایا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرا ان کے پاس کروڑ بن گیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سائیں فقیر صاحب، میں آپ کو بلاتا رہوں گا. کل آپ کی سنائے منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہے. جی ہاں سے انشاءاللہ ادھر سے جاؤں فری گا. ہو گئے ہیں تو دوبارہ پھر ہمارے پروگرام میں آ جائیں. حاضر کیونکہ میں منسٹر کو کے پاس جاؤں گا اور اس کو اپنا دکھ سناؤں گا، بالکل اور انشاءاللہ وہ میرا دکھ سنے گا. بالکل ٹھیک. ہاں کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ یہاں جو بھی ہاں، بیٹھے یہ ہیں اگر تیرا ان پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. شالہ رہے آباد. آمین. ہاں بہت شکریہ جناب سائیں صاحب. تو ناظرین یہ بیت رہی ہے ہمارے فنکاروں کے ساتھ. دیکھ لیا کہ وڈیرے کیا کرتے ہیں جو یہ لوگ ورثہ والے خون پی رہے ہیں. اور کوئی فنکار ادھر سے خوش نہیں گیا، سب روتے گئے ہیں ہر میلے پہ. تو سائیں فنکار کی روداد تھوڑی سی آپ نے سن لی ہے. اب لگاتار قسطوں میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. 25 سال انہوں نے وہاں گزارے ہیں. انہوں نے آف دی ریکارڈ جو مجھے چیزیں بتائی ہیں، آف دی ریکارڈ سے مراد ہے کہ وہ لمبی تمیز ہے کہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام بن جائے اگر 25 سال کے قصے واقعات سائیں فقیر صاحب سنانا شروع ہو جائیں. جی رفتہ رفتہ ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ اندر گند کیا مچا رہا ہے. کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سٹوری ہے کہ چور 6 دن لگاتار، یہ پاکستان میں کہیں نہیں ہوگا. کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ لگاتار 6 دن واردات نہیں کرتے، جیسا کہ سائیں فقیر محمد صاحب نے انوار سے کہا کہ جی ان کو چوروں کو کہیں وقفہ تو کریں، لیکن چور وقفہ ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کتی چورا نال ملی سی. شمشاد مانگٹ اور سائیں فقیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.